عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ وصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ جہان سب ہم نے چھان مارا حسین یکتا تمہیں کو دیکھا، جہان سب ہم نے چھان مارا حسین یکتا تمہیں کو دیکھا، مثال پائی ہر ایک حسین نے حضور تم سا تمہیں کو دیکھا، کہیں جھلک سی تمہاری دیکھی کہیں سراپا تمہیں کو دیکھا، کہیں جھلک سی تمہاری دیکھی کہیں سراپا تمہیں کو دیکھا، جدھر نظر کی قسم تمہاری تو میں نے ہر جا تمہیں کو دیکھا، کسی کے دل کے ہو مدعا تم کسی کے مقصد کسی کے ارماں، کسی کے دل کے ہو مدعا تم کسی کے مقصد کسی کے ارماں، سما رہے ہو ہر ایک دل میں یہ سب کا جملہ تمہیں کو دیکھا، گر قیامت میں بھی وہ پوچھیں کہ میرا ہمسر کسی نے دیکھا، گر قیامت میں بھی وہ پوچھیں کہ میرا ہمسر کسی نے دیکھا، تو سب سے پہلے یہ بول اٹھوں گا تمہیں کو دیکھا تمہیں کو دیکھا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ان کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محسن اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت جناب صاحبزادہ حافظ غلام قطب الدین فریدی صاحب آستانہ عالیہ پانی پت شریف آل نبی اولاد علی لائق تعظیم پیر طریقت جناب پیر سید آصف حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ نائب امیر جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب پیر طریقت رہبر شریعت محسن اہل سنت حضرت علامہ پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب بخاری امیر جماعت اہل سنت پاکستان ڈسٹرکٹ پاک پتن شریف حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف نقشبندی صاحب نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ ڈاکٹر احمد علی قادری صاحب اور ذی وقار دوست و بزرگوں حاملین عقیدہ اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس مالک کائنات نے مادہ پرستی کی اس دور میں ہم سب کو اپنی یادوں کی دولت سے نوازا، اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم ہر سال حضور کا میلاد مناتے ہو، یہ حضور کا میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ بڑا خوبصورت اور جامع جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ہم سنیوں کے نصیبوں میں لکھا ہے، اور نصیبوں کو لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا۔ صدیاں گزر گئے، لوگ فتوے لگا رہے ہیں کہ میلاد منانا شرک و بدعت ہے، مگر جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے لمحے گزرتے جا رہے ہیں، وہ سید یا حضرت نے کیا خوب کہا تھا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ہر گھر ہر گلی ہر کوچہ و بازار کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام کے تذکرے کی یہ محافل سجتی ہیں، اور خدا کی قسم جتنی کرم نوازیاں حضور کی ہمارے اوپر ہیں، ہم ساری زندگی بھی حضور کا میلاد منائیں تو آقا کریم علیہ السلام ان کی عطاؤں کا ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہے کہ اس رب ذوالجلال نے اپنا کریم محبوب عطا فرمایا اور پھر ہمیں ان کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے تذکرے کی توفیق بخشی۔ اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
جی آپ نے جتنی باتیں کرنی تھیں آپ بے شک سبحان اللہ نہ کہیں. وہ نقیب صاحب نے سارا زور لگوا لیا، بابا صاحب تک بھی آواز پہنچ گئی اور مدینہ تک بھی پہنچ گئی. اب آپ کی آواز جو ہے وہ میرے تک بھی نہیں پہنچنی چاہیے، بس آپ خاموشی سے سنیں، محبت سے سبحان اللہ کہنی تو کہیں، مگر اپنی یہ باتیں جو ہے وہ یہ کرنا چھوڑ دیں. میں اس سے جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہو جاؤں گا، لہٰذا آپ نہیں سبحان اللہ کہتے، میں یہ نہیں کہوں گا پوری تقریر کرنے کے ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ، ایک ہاتھ چک لو تو دو میں چک لو تو آپ ہی کھڑے ہو جاؤ. تو یہ میں نہیں کہوں گا آپ سے، آپ بس محبت سے سماعت فرمائیں اور اپنی باتیں جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں. درود و السلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کے دامن سے جو آیت بجنہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات نے اس کے اندر ہمارا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپس میں رشتہ ہے اس رشتے کو بیان فرمایا ہے. ارشاد ہوا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. جو دل کے قریب ہوتا ہے بندے کو اس سے پیار ہوتا ہے، جو دل کے قریب ہوتا ہے اس کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے، جو دل کے قریب ہوتا ہے اس کی سیرت سے بھی پیار ہوتا ہے اور اس کی صورت سے بھی پیار ہوتا ہے. جیسی سیرت اور جیسی صورت رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے کائنات کے اندر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوئی. یہ صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے بلکہ غیروں نے بھی اس بات کو مانا. امریکہ کے شہر نیو یارک میں 1969 میں ایک کتاب چھپتی ہے جس کا نام تھا دا 100. دنیا کے 100 عظیم ترین مؤثر ترین لوگوں کی ایک فہرست تیار کی گئی. لکھنے والا جو شخص تھا وہ عیسائی تھا جس کا نام مائیکل ایچ ہارٹ تھا. اس نے اس کتاب کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ سر فہرست جن کا نام لکھا وہ میرے اور آپ سب کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی تھا، جبکہ اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اس نے تیسرے نمبر پر لکھا. اس کی یہ کتاب جب منظر عام پر آئی تو عیسائیت کے اندر ایک عجیب سا طوفان پیدا ہوا. عیسائیوں کا ایک وفد اس سے ملنے کے لیے آیا اور آ کر اسے کہنے لگا کہ یار یہ تم نے کیا کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کا نام تو نے پہلے نمبر پر اور اپنے نبی حضرت عیسیٰ کا نام تو نے تیسرے نمبر پر لکھ دیا، تو یہ تو نے کیا کر دیا؟ تو اپنے نبی کا نام پہلے نمبر پر لکھتا، بعد میں جس کا مرضی لکھتا رہتا، لیکن تو نے مسلمانوں کے نبی کا نام پہلے نمبر پر اپنے نبی کا نام تیسرے نمبر پر لکھا. بڑا خوبصورت اس نے جواب دیا. اس نے کہا کہ یارو یہ جو میں نے فہرست تیار کی ہے نا یہ کسی عقیدت کی بنیاد پر نہیں بلکہ میرٹ کی بنیاد پر بنائی ہے. کہا کیسا میرٹ؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے تاریخ کی کتابوں کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے، مسلمانوں کے نبی کی صورت جیسی نہ تو مجھے کسی کی صورت نظر آتی ہے نہ ان کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نظر آتی ہے. کہا وہ صورت میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں اور وہ سیرت میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. تو آقا کریم علیہ السلام کو ایسی سیرت اور ایسی صورت سے رب نے اپنے محبوب کو نوازا. کیوں نہ اس آقا سے پیار کیا جائے، کیوں نہ اس آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کی جائے. اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں ہے کہ جو میٹھی میٹھی باتیں ہوں ان کو تو قبول کرو، اور جہاں پر ذرا سختی آ جائے محبوب کے نام پر کسی مشکل جو ہے وہ طوفان کا بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے اور اس وقت ہم کہیں کہ نہیں ہم تو اس راہ کے اور اس منزل کے مسافر ہی نہیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین، حتیٰ کہ کائنات میں موجود ہر شخص سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کرے. اس درجے کا، اس لیول کا جب تک اس کا پیار نہ ہو کہ اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا. تو اس لیول کا پیار آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا تو ہی جا کر ایمان کامل ہوگا. آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے بغیر گزارے ہی نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات کو سمجھانا چاہوں گا. ایک گھر ہو، بہت بڑا عالی شان بنگلہ ہو، اس کے اندر رہنے والے بچوں کے پاس کائنات کی ہر نعمت موجود ہے، بینک بیلنس بھی ہے، گاڑیاں بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، سب کچھ ہے. اور ان سے آپ پوچھیں کہ یارو آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیسی گزر بسر ہو رہی ہے، اور آپ کے ایسے سوال پر ان کا منہ لٹک جائے، آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ یار ایسا کیا ہوا ہے، سب کچھ تو تمہیں رب نے دیا ہوا ہے، کائنات کی ہر نعمت تمہارے گھر میں موجود ہے، پھر بھی تمہارے چہرے کے تاثرات، تمہارے چہرے کی رنگت کیوں بدل گئی؟
تو آگے سے جواب ملے گا کہ یار بے شک رب نے ہم کو سب کچھ دیا ہے مگر ہمارے والدین کی آپس میں نہیں بنتی. اور بد نصیبی کی بات یہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر بالخصوص ایک سروے کے مطابق 70% ایسے گھرانے ہیں جہاں پر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی. ہر وقت لڑائی جھگڑا، حالانکہ گھر کو مسکن بھی کہتے ہیں، سکون کی جگہ کہتے ہیں، مگر ہمیں باہر وقت گزارنا اچھا لگتا ہے، گھر ہمیں تھانہ دکھائی دیتا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کا ماحول وہ بنایا ہی نہیں جو اسوہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں اسباق ملتے ہیں، جو تعلیمات ملتی ہیں. اور اس سے بھی اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو بالخصوص ان رشتوں کی جو بنیاد رکھی جاتی ہے تو ہم بنیادی طور پر غلط رکھ دیتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ چار میں سے کوئی ایک چیز دیکھ کر اپنی بہن اپنی بیٹی کا رشتہ یا ایسے رشتوں کی جو ہے وہ بنیاد رکھتے ہیں. کوئی حسن و جمال کو دیکھ کر، کوئی دیکھنے میں بڑا خوبصورت تھا، اس پہ دل آ گیا، کہا میں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی بقیہ جو ہے وہ بسر کرنی ہے. حسن و جمال کو دیکھ کر حضور نے فرمایا جس نے حسن و جمال کو دیکھ کر ان رشتوں کو بنیاد رکھی کہا ان کے اندر برکت نہیں ہوگی. کسی نے مال دیکھا کہ ماشاءاللہ اس کی کمائی بہت زیادہ ہے، اس کی جاب بہت بڑی ہے اور بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا ہے، اس کے پاس زمینیں بہت زیادہ ہیں، بینک بیلنس ہے، مال دیکھ کر جس نے ان رشتوں کو بنیاد رکھی کہا ان رشتوں کے اندر بھی برکت نہیں ہوگی. کوئی شخص جو ہے وہ کسی کا حسب نسب دیکھ کر، اونچی برادری اونچا خاندان دیکھ کر اپنی بہن بیٹی کا رشتہ طے کرتا ہے، سرکار ہمیں ان کے اندر بھی برکت نہیں ہوگی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب رسول پھر برکت کہاں پر ہوگی؟ کہا جس نے میرا دین دیکھ کر ان رشتوں کو بنیاد رکھی. آج ہم دین نہیں دیکھتے. آج جب کوئی ہماری بہن بیٹی کا رشتہ مانگتا ہے ہم سب سے پہلا یہ سوال کرتے ہیں تمہارا بیٹا کرتا کیا ہے، اس کی جاب کتنی بڑی ہے، کمائی کتنی کرتا ہے. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں پوچھا کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، قرآن بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ ہم نہیں دیکھتے. جبکہ ہمارے بزرگان دین نے دین دیکھ کر اپنے بچوں کی رشتوں کی بنیاد رکھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر اپنی رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے نکلتے ہیں. چلتے چلتے ایک گھر کے سامنے سے گزر ہوا، گھر سے آواز آ رہی تھی. ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو. بیٹی آگے سے کہتی ہے اماں دودھ کے اندر پانی کیسے ملا دو جبکہ امیر المومنین نے ملاوٹ سے منع کیا ہے. اماں کہتی ہے بیٹی امیر المومنین کون سا ہم اس وقت دیکھ رہا ہے. آگے سے بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نہیں دیکھ رہا مگر وہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے نا. کہا میں کیسے ملاوٹ کر دوں، وہ رب العالمین تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی. اگلے دن صبح کی فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اسی بڑھیا کے گھر آ گئے. آ کر کہا بڑھیا میں تیری اس بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں اپنے بیٹے حضرت عاصم کے لیے، میں تیری اس بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب ایک کٹیا ایک جھونپڑی کے اندر رہنے والی غریب عورت کے پاس 23 لاکھ مربع میل کا حاکم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہا ہے. کیا دیکھ کر؟ کیا اس کی جھونپڑی دیکھ کر؟ نہیں، بلکہ اس کا دین دیکھ کر، اس کا تقوی دیکھ کر، اس کے دل کے اندر خوف خدا کو دیکھ کر، اس چیز کو دیکھ کر حضرت عمر نے پھر اس کا رشتہ مانگا. اور اس عورت کے لیے سے بڑے اعزاز کی بات کیا تھی کہ حضرت عمر جیسے شخص کے بیٹے کے ساتھ اس کی بیٹی کا نکاح ہو جائے، اس نے فوراً ہاں کر دی. پھر ان کا نکاح ہوا، پھر ان میں سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، بعد میں پھر اس کا آگے ایک جگہ پر نکاح ہوتا ہے اور پھر ان میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے انصاف کے ڈنکے دنیا کائنات کے اندر آج بھی بج رہے ہیں، اور اس شخص کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان سے جب کوئی سوال کیا کرتا تھا کہ آخر یہ عدل و انصاف کی یہ میراث آپ کو کہاں سے نصیب ہوئی، کہا اس کے پیچھے میری نانی کا کردار موجود تھا، کہا اس کا تقوی اور پرہیزگاری تھا. جب مائیں ایسی ہوں تو پھر ان کا اثر کئی نسلوں تک پہنچتا ہے. تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ہمارے گھروں کے سکون لٹ گئے، میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی. مجھے بتائیے گھر کے اندر سب کچھ ہے مگر میاں بیوی کی آپس میں نہ بنتی ہو تو کیا وہ گھر چل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں چل سکتا. میاں بیوی کی ہمہ وقت لڑائی رہتی ہو، آپس میں ان کی بنتی نہ ہو تو وہ گھر کیسے چل سکتا ہے؟ بلا تشبیہ بلا مثال، صرف میاں بیوی کی آپس میں محبت نہ ہو، کائنات کی ہر چیز موجود ہو تو گھر نہیں چل سکتا. بندے کے پاس نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، ہر طرح کی چیز موجود ہو، ہر طرح کی عبادت موجود ہو، مگر دل کے اندر نبی کی محبت موجود نہ ہو، بتاؤ دین کیسے چلے گا؟ میاں بیوی کی محبت سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا ایک بندہ مومن کے ایمان کے لیے ہونا ضروری ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اس قدر پیار کرو کہ کائنات میں موجود ہر شخص سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرو.
اور اگر یہ معیار، یہ لیول، یہ درجہ آپ کی محبت کا ہے تو پھر یقیناً آپ کو رب ذوالجلال نے ایمان کی چاشنی سے ضرور جو ہے وہ مزین فرمایا ہوا ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال نے قریبی کا رشتہ بیان فرمایا کہ حضور ہمارے قریبی ہیں۔ آج مجھ سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے آپ کا سب سے زیادہ قریبی کون ہے، تو کوئی کہتا ہے میرا سب سے زیادہ قریبی میرا دوست ہے، کوئی کہتا ہے میرے سب سے زیادہ قریبی میرے بہن بھائی ہیں، کوئی کہتا ہے سب سے زیادہ قریبی میرے والدین ہیں۔ یہی ہے نا 4 رشتے، 3 رشتے، دوست، احباب، بہن بھائی اور والدین۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے سب سے زیادہ قریبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی قریبی ہیں، مگر حضور ان سب سے بڑھ کر ہمارے قریبی ہیں۔ والدین اللہ کے جو ہے وہ دوست احباب اللہ کی بہت بڑی عظیم المرتبت نعمت ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے امیر ترین شخص کون ہے؟ فرمایا دنیا کا سب سے امیر شخص وہ ہے جس کو رب دنیا کے اندر کوئی مخلص دوست دے دے۔ کہا پھر کنگال کون ہے، غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ کہا دنیا کا سب سے کنگال ترین شخص وہ شخص ہے جس کا بھری دنیا میں کوئی مخلص دوست ہی نہیں ہے۔ یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے بہت زیادہ قریبی ہیں۔ اللہ ہم سب کو مخلص دوستوں کی دولت سے نوازے، اس نعمت سے نوازے۔ بہن بھائی بھی رب کی بہت بڑی عظیم المرتبت نعمت ہے، یہ بھی ہمارے بہت زیادہ قریبی ہیں۔ دکھ سکھ کے اندر یہی بہن بھائی ہوتے ہیں جو آ کر ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہوتے ہیں۔ واصف علی واصف کی ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہا تھا، دکھ تب تک دکھ نہیں بنتے جب دکھ بانٹنے والا کوئی اپنا موجود ہو۔ کہا دکھ تب جا کر دکھ بنتے ہیں جب دکھوں نے بھی گھیرا ہوا ہو اور کوئی دلاسا دینے والا اپنا موجود ہی نہ ہو۔ یہ بہن بھائی ہوا کرتے ہیں جو ایسے مواقع کے اوپر آ کر ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے بہت زیادہ قریبی ہیں۔ اور والدین، یہ تو رب کی اتنی بڑی عظیم المرتبت نعمت ہے کہ جس کا نعم البدل اس دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ آپ دنیا کے جس بھی بازار میں جائیں، جو بھی سودا خریدنا چاہیں وہ مل جائے گا، مگر دنیا کے کسی بازار سے آپ کو والدین کا پیار نہیں ملے گا۔ آج ہم نے بہت زیادہ ترقی حاصل کر لی۔ کہاں پر ایک زمانہ تھا جب لوگ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، اور آج جب ہم دسترخوان کے اوپر بیٹھتے ہیں، انواع اقسام کے کھانے وہاں پر پڑے ہوتے ہیں، انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت زیادہ ترقی حاصل کر دی۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ گھاس پھوس کی جھونپڑیوں کے اندر رہ کر گزارا کیا کرتے تھے، اور آج ہم نے عالی شان کوٹھیاں بنا لی، بڑے بڑے بنگلے بنا لیے۔ ہم سمجھتے ہم نے بہت زیادہ ترقی حاصل کر دی۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ جو ہے وہ درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا کرتے تھے، اور آج ہمارے گھروں میں اتنے لباس موجود ہوتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرے کے پہننے کی باری بھی نہیں آتی۔ کہاں پر وقت تھا، ایک زمانہ تھا جب لوگ پیدل چل کر سفر کیا کرتے تھے، اور آج ہم نے جہاز کے ذریعے اور اس طرح کی باقی جو رب ذوالجلال کے کرم سے اور ہم نے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر ترقی حاصل کی ہیں، آج کئی مہینوں کا سفر ہم لمحوں کے اندر طے کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت زیادہ ترقی حاصل کر لی، مگر اس قدر ترقی یافتہ ہونے کے باوجود ہم اس قدر گراوٹ کا شکار ہیں۔ آج بازار سے جو بھی سودا خرید کر لائیں، کوئی بندہ وثوق اور دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ جو سودا میں خرید کر لائیں وہ بالکل کھرا ہے، وہ بالکل ایک نمبر ہے۔ آج ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے، آج ہر چیز کے اندر 2 نمبری موجود ہے۔ لیکن یارو آؤ، اس قدر ترقی حاصل کر لینے کے باوجود آج بھی ہم ملاوٹ کا اور 2 نمبری کا شکار ہیں۔ لیکن ایک چیز بتاتا ہوں جو آج بھی ہر گھر سے بالکل خالص ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے والدین کا پیار ہے، جس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے۔ وہ آج بھی سچے دل کے ساتھ ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان کا رشتہ اور ان کی محبت آج بھی اخلاص سے بھرپور ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ بہت بڑا عادل بادشاہ گزرا ہے دنیا، جس کو اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتی ہے۔ 50 سال تک جس نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی تھی، تخت و تاج کا مالک تھا، ورثے کے اندر جس کو بادشاہت ملی تھی، اتنا بڑا بادشاہ اور شہنشاہ ہے، مگر جب شام کا وقت ہوتا ہے محل کی دیواروں کے اندر بیٹھ کر روتا ہے۔ ایک دن کسی نے روتے ہوئے دیکھ لیا، پوچھا اورنگزیب عالمگیر روتے کیوں ہو؟ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر بھی روتے ہو؟ کوئی غریب غربت کی وجہ سے روئے اس کا رونا سمجھ میں آتا ہے، کوئی دکھی کسی دکھ کی وجہ سے روئے اس کا رونا سمجھ میں آتا ہے، تم اتنے بڑے بادشاہ ہو کر، تخت و تاج کے مالک ہو کر بھی روتے ہو؟ بڑی خوبصورت اس نے بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا یارو خدا کی قسم مجھے تخت کے اوپر بیٹھنے سے وہ لذت اور لطف نہیں ملتا جو مجھے اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھ کر ملا کرتا تھا۔ کہا آج تخت و تاج تو میرے پاس ہے، مگر میرے والدین کا سایہ میرے سر کے اوپر موجود نہیں ہے۔ کہا ان کی جدائی مجھے رونے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تو اتنا بڑا رب کا انعام ہے والدین کہ تخت و تاج بھی، بادشاہت بھی جن کے پیار اور جن کے نعمت کا جو ہے وہ نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ رب ذوالجلال نے وہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے والدین کی صورت میں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء، ڈاکٹر اقبال کی جب ماں
اس دنیا سے رخصت ہوئی. ان دنوں کے اندر اقبال دیار غیر میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو ماں کا جب وصال ہوا، خبر پہنچی اقبال تیری ماں اس دنیا سے چلی گئی. اقبال نے ایک طویل مرثیہ لکھا تھا جو آج بھی کلیات اقبال کی زینت ہے. اقبال نے اس میں لکھا تھا، آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا. کہ اقبال کون تیرے لیے پچھلی راتوں کو اٹھ کر دعا کرے گا. استاذ ہو اسے بھی کہنا پڑتا ہے استاذ محترم مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. پیر ہو اسے بھی کہنا پڑتا ہے شیخ کامل جب پچھلی راتوں کو اٹھ کر سجدوں کے اندر جا کر رو رو کر گڑ گڑا کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں اور اپنے لیے دعا مانگے، مجھے بھی اس وقت اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی حاجی ہو حج کے لیے جا رہا ہو اسے بھی کہنا پڑتا ہے جب تم صحن حرم میں پہنچنا، مسجد نبوی کی بہاروں کو پانا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. لیکن بتائیے کیا کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے ماں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا؟ خدا کی قسم بیٹا کہے نہ کہے ماں کے ہاتھ دعا کے لیے ہر وقت رب کی بارگاہ میں اٹھے رہتے ہیں اور وہ مالک سے یہی عرض کرتی ہے مالک مجھے کچھ دے نہ دے مگر میرے بیٹے کے خالی جھولی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے. ماں اس قدر سچا پیار کرتی ہے، ماں اس قدر رب کا بہت بڑا انعام ہے. اور خدا کی قسم یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ماں رابعہ بصریہ جیسی نیک ہو تو ہی اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. کوئی گوبر سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی رب کی بارگاہ میں کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے اٹھا دے، اللہ کے عرش کو جنبش دینے کے لیے وہ ہاتھ ہی کافی ہوتے ہیں. اور میرے محبوب علیہ السلام کے علماء، یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں کوئی بہت زیادہ پڑھی لکھی ہو تو ہی اس کے دل کے یہ جذبات ایسے ہوں گی، اس کی ممتا کا عالم یہ ہوگا ماں چٹی ان پڑھ ہو، ماں بہت زیادہ پڑھی لکھی ہو، ماں کسی عالی خاندان سے تعلق رکھتی ہو، ماں کسی غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہو. جس طرح سے پھول کا کوئی بھی نام رکھ دو پھول پھول ہوتا ہے، یارو ماں جس بھی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے ماں ماں ہوا کرتی ہے. ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ رب کبھی بھی خالی نہیں موڑتا. اتنا بڑا انعام ہے رب ذوالجلال کا، والدین جو رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. اور آپ نے زندگی میں کئی مرتبہ تجربہ کیا ہوگا، آپ اپنے کام کی غرض سے، روزی کمانے کی غرض سے آپ شہر سے باہر، ملک سے باہر کئی دنوں کئی مہینوں یا کئی سالوں کے لیے چلے جاتے ہوں گے. کئی مہینوں کئی سالوں کے بعد جب آپ گھر آنا چاہتے ہیں، گھر والوں سے رابطہ ہوتا ہے، بچوں سے بات ہوتی ہے، اسے بتاتے ہیں بچوں میں فلاں دن واپس آ رہا ہوں. بچے آپ کو 100 فرمائشیں کرتے ہوں گے، ابا ہمارے لیے وہ چیز لیتے آنا. بیوی سے بھی بات ہوتی ہوگی، بیوی بھی کئی فرمائشیں کرتی ہوگی، فلاں شہر کی فلاں ملک کی یہ چیز بڑی مشہور ہے میرے لیے لیتے آنا. لیکن کبھی ماں سے بات کی ہو، اماں تیرے لیے کیا لے کر آؤں؟ ماں کا آگے سے جواب یہی ہوتا ہے بیٹا میرے لیے کل کائنات تو ہے، جب تو آ جائے گا مجھے سب کچھ مل جائے گا، مجھے چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے تو اپنے لال کی ضرورت ہے. تو ماں اس قدر اخلاص والا محبت بھرا رشتہ ہے کہ جس کا نعم البدل اس کائنات کے اندر موجود ہی نہیں ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء، ماں بھی ہماری بہت زیادہ قریبی ہے. بلکہ ایک بڑی دلچسپ بات، سوشل میڈیا کے اوپر خیر بری چیزیں بھی چلتی ہیں مگر اچھے پیغامات بھی ملتے ہیں. چند دن پہلے ایک پیغام میری نظر سے گزرا، بڑا خوبصورت، آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا. کہتے کہ ایک نوجوان کسی آفس میں کام کرتا تھا، کام کر کے رات اس کو آفس سے چھٹی کافی دیر سے ہوئی. وہ گھر میں پہنچا، رات 10-11 بجے کا ٹائم تھا. اس نے سوچا کہ سردی کا موسم ہے اور اگر اس وقت میں گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤں یا ذرا کچھ آواز پیدا ہونے دوں تو گھر والے جاگ جائیں گے اور بالخصوص میری ماں جاگ جائے گی، وہ تو سوئی ہوگی. اس کے پاس چابی تھی، اس نے باہر سے لاک کھولا، خاموشی کے ساتھ اندر گھر چلا گیا اور آہستہ سے اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر جا کر لیٹ گیا. کچھ دیر کے بعد ماں کی آواز آئی، بیٹا آ گئے ہو؟ جی اماں آ گیا ہوں. تو ماں پوچھتی ہے بیٹا کھانا کھاؤ گے؟ بیٹا کہتا ہے، دل میں سوچ کر اس نے کچن کا بھی دروازہ نہ کھولا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں اٹھے کہ میں اپنے بیٹے کو کھانا گرم کر کے دیتی ہوں، اس سے ماں کو تکلیف ہوگی. لہذا اس نے کچن میں بھی جانا پسند نہ کیا. بھوک اس کو لگی ہوئی تھی لیکن اس نے کہا کہ ماں کو تکلیف ہوگی لہذا میں کچن میں بھی نہیں جاتا اور خاموشی کے ساتھ جا کر کمرے میں لیٹ گیا. ماں پوچھتی ہے بیٹا کھانا کھاؤ گے؟ کہا اماں بھوک نہیں ہے. اب ماں کا جواب سنیے اور ماں کی محبت دیکھیے. ماں آگے سے کیا کہتی ہے، بیٹا اگر تجھے بھوک نہیں ہے تو پھر مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کہا تجھے اگر بھوک نہیں ہے تو مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کہا بیٹا میں تجھے کھانا گرم کر کے دیتی ہوں، جب تک تو کھانا نہیں کھائے گا مجھے تو نیند ہی نہیں آئے گی. ماں اس قدر ہم سے سچا پیار کرتی ہے. وہ تابش کا لہجہ ادھار لوں گا، بڑا خوبصورت انداز کے ساتھ ماں کی محبت کو اس نے پیش کیا تھا. اس نے کہا تھا مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے. کہا میں نے بچپن میں جو ہے وہ رات کو سوتے ہوئے میں ڈر گیا، میری ماں کی آنکھ بھی کھل گئی. ماں پوچھتی ہے بیٹا روتے کیوں ہو؟ میں نے کہا اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے. کہا یہ بات میں نے بچپن میں کی تھی اور آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں.
میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے اور میری ماں تو اس قدر ضعیفہ ہے کہ اس کے سر کے بال سفید، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر بھی جھک چکی ہے، آنکھوں کی بینائی بھی جو ہے وہ چلی گئی ہے، مگر جب بھی میری رات کو آنکھ کھلتی ہے کیا دیکھتا ہوں؟ میری ماں میرے سرہانے کھڑی ہوتی ہے۔ پوچھتا ہوں ماں رات کی اس پہر تو یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ تیرے تو یہ آرام کرنے کا وقت ہے۔ تو ماں آگے سے کیا جواب دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے بیٹا تو نے کہا تھا نا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، کہا تب سے لے کر آج تک تیری ماں رات کو سوتی نہیں ہے، بلکہ ساری ساری رات تیری چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر تیری رکھوالی تیری چوکیداری کرتی رہتی ہوں۔ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ ماں اس قدر عظیم المرتبت رب کا انعام ہے کہ جس کے دل کے اندر جو رب نے پیار رکھا ہے وہ اس قدر اخلاص سے بھرا ہوا ہے کہ جس کا نعم البدل اس دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ نیازی علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا تھا، پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ لگتا ہے۔ اگر آج رب نے جو عزتوں کے تاج پہنائے ہیں، خدا کی قسم یہ ہمارے والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تو والدین بھی ہمارے بہت زیادہ قریبی، بہن بھائی بھی ہمارے بہت زیادہ قریبی، اور ہمارے دوست احباب بھی ہمارے بہت زیادہ قریبی، مگر ان کے مقابلے میں حضور ہمارے کتنے قریبی ہیں۔ آئیے اس کا ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج دنیا کے اندر کسی بھی موضوع کو چھیڑ کر دیکھو، ہر موضوع پر لوگوں کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ آج لوگ بڑی چاہت سے اور بڑے جو ہے وہ پرجوش انداز میں خطباء سے، ائمہ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں یا ان کو حکم بھی بعض اوقات صادر فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب کوئی ایسی بات کرنا، کوئی ایسا موضوع چھیڑنا، کوئی ایسی گفتگو کرنا کہ جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو۔ لیکن کوئی بھی ایسا موضوع دنیا کے اندر نہیں ہے جس پر لوگوں کا اختلاف نہ ہو۔ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کہ خدا ایک ہے۔ اس سے بڑا کوئی سچ ہوگا؟ مگر لوگوں کا اس بات پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں خدا ایک ہے، مگر عیسائی کہتے ہیں خدا ایک نہیں ہے، خدا تو تین ہے۔ انڈیا کے اندر اتنے شاید خدا کو ماننے والے نہیں ہیں معاذ اللہ، جنہوں نے اپنے جھوٹے خدا بتوں کی صورت میں جنہوں نے گھر میں بنا کے رکھے ہوئے۔ خدا کے ایک ہونے پر بھی لوگوں کو اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، مگر اس بات کو قادیانی نہیں مانتا، اس بات کو عیسائی نہیں مانتا، اس بات کو جو ہے وہ یہودی نہیں مانتا۔ وہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں حضور کے آخری نبی ہونے پر بھی لوگوں کو اختلاف ہے۔ قرآن اللہ کی آخری اور سب سے سچی کتاب ہے۔ کئی مذاہب کے لوگوں کا اس بات پر بھی اختلاف ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی موضوع چھیڑ کر دیکھو، ہر موضوع پر لوگوں کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن آؤ میں تمہیں ایک ایسا موضوع اور ایک ایسا سچ بتا کے جا رہا ہوں جس کے اوپر دنیا میں کسی بھی شخص کا اس پر اختلاف ہی نہیں ہے، بلکہ سب اس بات پر متفق ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم سب نے ایک دن مر جانا ہے۔ اس بات پر سبھی کا جو ہے وہ اتفاق ہے۔ اس بات کو یہودی بھی مانتا ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، اس بات کو عیسائی بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے۔ جس بھی تعلق جو ہے وہ اس کا عقیدے کے ساتھ تعلق ہے، جس بھی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ اس بات پر متفق ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے۔ اتنا بڑا سچ کہ ہم نے آخر کار ایک دن مرنا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب میری اور آپ کی روح نکل جائے گی، حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر ہماری سانس والی نالی کو پر انگلی رکھ دیں گے، ہم بے حس بے جان ہو کر اپنی چارپائیوں کے اوپر پڑے ہوں گے۔ پھر یہی ہمارے قریبی جو دوستوں کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں، والدین کی صورت میں رب نے ہمیں عطا فرمائے، یہی ہماری چارپائیوں کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے ہوں گے۔ چند لمحے روئیں گے، رونے کے بعد سنبھل بھی جائیں گے۔ سنبھلنے کے بعد عزیز رشتہ داروں کو کال کر کے بتائیں گے کہ آپ کا فلاں عزیز، آپ کا فلاں پیارا اس دنیا سے چلا گیا۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے مرنے کی خبریں سنائی جا رہی ہوں گی، مسجدوں کے اندر بھی اعلانات ہو رہے ہیں۔ اور جب بھی آپ کو کوئی ایسا میسج ملتا ہو، ہمیں روز ایسے میسج ملتے ہیں کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، ہم سب سے پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ ہماری زبان پر سب سے پہلا سوال کیا آتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد سوال کیا آتا ہے کہ مرنے والے کا جنازہ کتنے بجے ہے؟ یہی پوچھتے ہیں نا ہم سب۔ ہمارے مرنے کے بعد میرے اور آپ سب کے مرنے کے بعد جنازے کا وقت پوچھا جا رہا ہوگا۔ کبھی غور کیا ہے یہ جنازے کا وقت پوچھنے والے حقیقت میں پوچھتے کیا ہے؟ بظاہر لفظ جنازے کے وقت کے ہوتے ہیں کہ جنازے کا وقت کیا ہے، مگر حقیقت میں سوال کیا ہوتا ہے؟ پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ مرنے والے کو گھر سے کب نکالنا ہے؟ وہ گھر جس کو بنانے کے لیے ہم نے حلال حرام کی تمیز کو بھلا دیا تھا، وہ گھر جس کو بنانے کے لیے ہم نے لوگوں سے رشوتیں بھی لی تھیں، وہ گھر جس کو بنانے کے لیے ہم نے اپنے اور پراؤں کے حق بھی کھائے تھے،
وہ گھر جس کو بنانے کے لیے ہم نے اپنی قبر اور قیامت کو گندا کر دیا تھا، اس گھر کو جب بنانے کی تیاری کی تھی، بٹے سے اینٹیں خریدی تھی، ایک ایک اینٹ چھانٹ چھانٹ کر ہم نے خریدی تھی کہ کہیں کوئی پلی اینٹ جو ہے وہ میری اینٹوں کے اندر نہ آ جائے۔ پھر جب مستری نے اس کو لگانا چاہا، ایک ایک اینٹ کے اوپر نظر رکھی، شام کے وقت جب آئے دیکھا کہ ایک اینٹ ٹیڑھی لگی ہوئی، مستری سے خفا ہو گئے کہ ساری دیوار اکھاڑو، جب تک اس اینٹ کو سیدھا نہیں کرو گے میں تمہیں اگلی اینٹ نکالنے دوں جو ہے وہ لگانے دوں گا۔ اس قدر ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ جس گھر کو بنایا تھا نا، ہمارے مرنے کے بعد یہی ہمارے قریبی اسی گھر سے ہمارے نکالنے کے منتظر بیٹھے ہوں گے کہ کب اس کا وقت ہو اس کو گھر سے نکال لیں۔ اور پھر اس سے بڑی بھی دل خراش بات یہ ہے کہ اگر جنازے کا وقت 3 بجے رکھا جائے گا تو 3 بجنے میں سے بھی ابھی 15-20 منٹ پڑے ہوں گے، ہماری چارپائی کو پہلے سے اٹھا لیا جائے گا۔ جب ہماری چارپائی اٹھے گی اور جب اس کو لے جایا جا رہا ہوگا، بہنیں بھی ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی، ماں بھی ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی۔ ان کی محبت کے اندر کوئی شک نہیں ہے، میں نے پہلے ان کی محبتوں کو بیان کیا، مگر ان کی محبتوں کی حقیقت کیا ہے؟ بہنیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی، ماں بھی ساتھ ساتھ چل رہی، وہ بہنیں جو ہمیں پیار سے چاند کہا کرتی تھی۔ ہر بہن کا یہ مزاج ہے، اس کا بھائی کالے رنگ کا ہو، اس کے نقش نین جیسے ہوں۔ ہر بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی سے بڑھ کر حسین و جمیل تو دنیا کے اندر کسی کا بھائی نہیں ہے، اور اس لیے وہ کہتی ہے میرا بھائی تو چاند ہے، میرا بھائی تو چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے۔ وہ بہن جو ہم سے اس قدر سچا پیار کرتی تھی، وہ ماں جو ہم سے اس قدر سچا پیار کرتی تھی کہ جس ماں کی محبت کا ایک تھوڑا سا رخ اور اس کا تھوڑا سا سکیچ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، جب ہماری چارپائی اٹھے گی، ہماری چارپائی اٹھ کر گھر کی دہلیز کی جانب جا رہی ہوگی، یہ بہنیں بھی ساتھ چلیں گی، ماں بھی ساتھ چلے گی، مگر جو ہی گھر کا دروازہ آئے گا بہنوں کے قدم بھی وہیں پر رک جائیں گے اور ماں کے قدم بھی وہیں پر رک جائیں گے۔ گھر کی دہلیز سے باہر نہ ماں کے قدم بڑھیں گے نہ بہنوں کے قدم بڑھیں گے۔ ہماری بڑی قریبی تھیں، مگر ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر کی دہلیز کے اوپر آ کر ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گی۔ پھر باہر بھائی ہوں گے، باپ ہوگا، دوست احباب ہوں گے، عزیز و اقربا ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، ہماری چارپائی کو اٹھا کر لے جائیں گے کہاں پر؟ جنگل کے اندر، قبرستان کے اندر گڑھا کھودیں گے، قبر کھودیں گے، قبر کھودنے کے بعد ہمیں اس اندھیر نگری کے اندر چھوڑ کر آ جائیں گے۔ آج تک آپ نے بڑی بڑی محبتوں کی کہانیاں سنی ہوں گی کہ یار فلاں شخص کی فلاں شخص کے ساتھ بڑی سچی دوستی ہے۔ ہم تو دن کے وقت جاتے ہیں، پوچھتے ہیں وہ کدھر ہے، وہ کہتے ہیں جی فلاں دوست کے پاس بیٹھا ہے۔ ہم رات کے وقت گئے، رات کے وقت جا کر اس سے پوچھا تو پتا چلا وہ اسی شخص کے پاس بیٹھا ہے۔ بڑی بڑی محبتوں کی سچی سچی کہانیاں سنی گی، فلاں دوست کی فلاں دوست کے ساتھ بڑی سچی یاری ہے، بڑی پکی دوستی ہے، مگر آج تک نہیں سنا ہوگا کہ کسی کا دوست فوت ہوا ہو، جب اس کو قبر کے اندر دفن کرنے جا رہے ہوں اور اس کے دوست نے ضد کر لی ہو کہ میرا تو اس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں ہوتا تھا، لہٰذا مجھے بھی ساتھ دفن کر دو۔ آج تک نہیں سنا ہوگا۔ بڑی بڑی محبتوں کی کہانیاں سنیں گی کہ یار فلاں باپ اپنی اولاد سے بڑا سچا پیار کرتا ہے اور ہر ماں اپنی اولاد سے بڑا سچا پیار کرتی ہے، مگر آج تک نہیں سنا ہوگا کہ کسی کے باپ نے ضد کر دی ہو، کسی کی ماں نے ضد کر دی ہو کہ میرا تو اس کو دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، اب اس کو قبر کے اندر دفن کر رہے ہو لہٰذا مجھے بھی ساتھ دفن کر دو۔ آج تک نہیں سنا ہوگا، قیامت تک سننے کو بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب موت کی آندھی چلتی ہے بڑی بڑی محبتوں کی رسیاں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، بڑے بڑے فولادی رشتے بھی موت کی گرمی سے پگھل جاتے ہیں۔ ارے یہ ہمارے سب سے زیادہ قریبی تھے کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کے قدم اور جن کا ساتھ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر کی دہلیز پر آ کر چھوٹ جائے گا، اور کچھ ایسے تھے جو قبر کی دہلیز تک ہمارے ساتھ جائیں گے، مگر جب قبر کے اندر اتاریں گے ہمیں منو من مٹی کے نیچے دفن کر کے آ جائیں گے۔ یارو یہ تھے ہمارے سب سے زیادہ قریبی جنہوں نے ہمارے مرنے کے بعد کسی نے گھر کی دہلیز پر ساتھ چھوڑ دیا، کسی نے قبر کی دہلیز پر آ کر ساتھ چھوڑ دیا، مگر حضور ہمارے کتنے قریبی ہیں۔ یہی ہمارے قریبی جب ہمیں دفن کر کے منو من مٹی کے نیچے رکھ کر ہماری قبر سے صرف 40 قدم دور چلیں گے، وہ مدینے والے آقا، وہ در یتیم، وہ امام الانبیاء، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد عربی آقا ہماری قبر کے اندر بھی تشریف لے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ حق فرید جعفر، وہ آقا کریم علیہ السلام ہماری قبر کے اندر بھی تشریف لے آئیں گے۔ حضور ہمارے اتنے قریبی ہیں، حضور ہمارے اتنے قریبی ہیں جہاں پر ہمارے قریبی جن کو ہم قریبی کہتے ہیں وہ ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، مگر جس کو رب ہمارا قریبی کہتا وہ قبر کے اندر بھی اپنے غلاموں کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اور یہ کتنے بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ علامہ شامل رحمہ نے لکھا کہ 70,000 انبیاء علیہ السلام کی قبریں مکہ المکرمہ کے اندر یا اس کے مضافات میں موجود ہیں۔
حالانکہ ان میں سے کوئی بھی نبی، کسی بھی نبی کی ولادت مکہ شہر کے اندر نہیں ہوئی. کسی کی ولادت عراق کے اندر ہوئی، کسی کی شام کے اندر، کسی کی مصر کے اندر، کسی کی فلسطین کے اندر. حضور کے علاوہ کوئی بھی مکہ شہر کے اندر پیدا نہیں ہوا. اور حضور کا مکہ شہر کے اندر پیدا ہونا بھی حضور کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے. چونکہ جو مکہ شہر ہے یہ دنیا کا مرکز ہے، دنیا کا سینٹر ہے، دنیا کا چوک ہے. اور رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو آخری نبی خاتم النبیین بنا کر بھیجنا تھا. کہا اے محبوب چونکہ تو آخری نبی بن کر جا رہا ہے، لہٰذا تیرے لیے جس شہر کا انتخاب کیا جا رہا ہے وہ مکہ شہر ہے جو دنیا کا مرکز اور سینٹر ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ جب تو اس دنیا کے اندر جلوہ فراز ہو، اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرے، میری توحید کا اعلان کرے، تو اس جگہ اس مقام پر کھڑا ہو کر اعلان کر کہ جب تیری زبان سے وہ کلمہ توحید و رسالت نکلے تو پوری دنیا کے اندر ایک لہر کے ساتھ پوری دنیا کے اندر تیرا اعلان گونج جائے، پوری دنیا کے اندر تیرا نام اور تیرا اعلان، تیرا پیغام پہنچ جائے. اس لیے رب ذوالجلال نے حضور کی ولادت کے لیے مکہ شہر کا انتخاب کیا. اور حضور کا مکہ شہر کے اندر پیدا ہونا حضور کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء، تو میں یہ عرض کر رہا تھا 70,000 انبیاء علیہ السلام کی قبریں وہاں مکہ شہر کے اندر کیسی بن گئی. تو علامہ شامی علیہ رحمہ نے لکھا کہ ان میں سے سارے نبی جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے جب اپنی قوم کو رب کے عائد کردہ جو ڈیوٹیاں تھیں وہ ان کی ڈیوٹی مکمل ہو جاتی، ان کو پیغام دے دیتے تو اپنی قوم کو اکٹھا کرتے اور ان سے کہتے کہ اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں. وہ پوچھتے کدھر کو؟ فرماتے ہم مکہ شہر کے اندر جا رہے ہیں. وہ پوچھتے مکہ شہر کے اندر یہاں سے ہجرت کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا ہمیں رب ذوالجلال کی جانب سے پیغام ملا ہے کہ جس محبوب کی خاطر میں نے کائنات کو سجایا ہے وہ نبیوں کے امام مکہ شہر کے اندر تشریف لائیں گے. کہا ہم تو ان کی وفا اور ان کی محبت میں جو ہے وہ اس شہر کو چھوڑ کر اس شہر کے اندر جا رہے ہیں. وہ آگے سے حیران ہو کر پوچھتے کہ کیا وہ نبی آ چکے ہیں؟ کہا نہیں، ابھی پیدا تو نہیں ہوئے. تو کہا پھر جا کیوں رہے ہیں؟ وہ آگے سے کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے جیتے جی چلیں اگر ہمیں ان کی زیارت نہ بھی ہو سکی. جیتے جی اگر ان زہری آنکھوں سے ہم نے اس آقا کا دیدار نہ بھی کیا، جب ہماری روحیں نکلیں گی ہماری قبریں وہی مکہ شہر کے اندر بن جائیں گے. اور جب کبھی وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ہو سکتا ہے کبھی وہ چلتے چلتے خرامہ ٹہلتے ٹہلتے کبھی اس گلی سے بھی گزریں جس گلی کے اندر قبر میں سوئے ہم اس محبوب کا انتظار کر رہے ہوں. اور اگر اس محبوب کا قدم ہماری قبر کے اوپر لگ جائے یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. شوق کیا تھا 70,000 انبیاء کو مہاجر، کون سا شوق تھا جو ان کو مہاجر بنا رہا تھا؟ کہ اس محبوب کا قدم ہماری قبر کے اوپر لگ جائے. حضور ہمارے کتنے قریبی ہیں، سن کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. 70,000 انبیاء کا یہ شوق ہے اس محبوب کا قدم ہماری قبر کے اوپر لگ جائے. اور آج کوئی 14 صدیوں بعد مجھ جیسا گناہگار بھی جب اس دنیا سے جائے گا، خدا کی قسم اس محبوب کے قدم ہماری قبر کے اوپر نہیں بلکہ وہ آقا بنفس نفیس ہماری قبر کے اندر تشریف لے آئیں گے. وہ آقا ہمارے اتنے قریبی ہیں کہ قبروں کے اندر بھی اپنے محبوب، اپنے غلاموں کا جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑتے. حضور ہمارے کتنے قریبی ہیں. آئیے ایک اور روایت سنیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار مدینہ صلی اللہ بلکہ آقا کریم علیہ السلام ایک دن حجرہ مقدسہ کے اندر داخل ہوئے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مقدسہ کے اندر. جب آپ تشریف لائے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک منظر دیکھا. منظر کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کے ساتھ کھل رہا تھا. سید عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اس سے بڑھ کر حضور کو کبھی راضی نہیں دیکھا تھا، حضور کو کبھی خوش نہیں دیکھا تھا. آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ مقدس کو دیکھ کر حضور چونکہ کچھ لینے کے لیے آئے تھے، حضور لے کر جلدی سے واپس جانے لگے. میں نے حضور کا رستہ روک لیا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کا رستہ روکا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، ذرا میں ان کی بات سن لوں پھر آ رہا ہوں. سید عائشہ صدیقہ نے عرض کی، حضور میں تو آپ کو نہیں جانے دوں گی جب تک آپ میری بات نہیں سنتے. یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سید عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار تھا. میاں بیوی کی آپس میں محبت ایسی ہونی چاہیے.
ہم دوستوں کے ساتھ بڑی خوش گپیاں لگاتے ہیں، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں، گھروں کے اندر ہمارا ماحول ایسا ہوتا ہے، آوازیں سن سن کے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید چنگیز خان صدیوں بعد پھر دنیا میں جلوہ فراز ہو چکا ہے۔ گھروں کو مسکن، سکون جو ہے وہ سکون کی جگہ کہتے ہیں، اور ان کو مسکن ہی رہنے دیا کریں۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، جشن میلاد کے اندر آ کر مشن مصطفیٰ اور پیغام مصطفیٰ کو بھی لے کر جاؤ۔ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے؟ ایک میاں کا، ایک خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ آج اس محفل کے اندر جتنے بھی خاوند صاحبان تشریف فرما ہیں، ایک لمحے کے لیے آپ اپنے ہی تصور میں سوچیں کہ اگر آپ کی بیوی سے کوئی پوچھے کہ آپ کے میاں صاحب کیسے ہیں، تو آپ کی بیوی کا جواب کیسا ہوگا؟ کیا آپ وہ سننا پسند فرمائیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہمارے گھر کے اندر حالات ایسے ہوتے ہیں۔ جبکہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے۔ لوگوں سے ہم بڑے اچھے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ اچھے نہیں۔ جبکہ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اچھا اس لیے ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی گھر والا بن کر رہنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے حسن اخلاق کیسے ہیں؟ چونکہ صحابہ کرام رضوان نے باہر کے حالات تو دیکھے تھے، گھر کی کیفیت کو نہیں جانتے تھے۔ میرے جیسے لوگ لوگوں کے سامنے بڑے عظیم المرتبت بن کر رہتے ہیں، مگر میری حقیقت کیا ہے وہ میرے گھر والے جانتے ہیں۔ ہمیں گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ اب سید عائشہ صدیقہ سے پوچھا جا رہا تھا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں، اور یہاں پر تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کر دوں، ان سے یہ نہیں پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کے نبی کے اخلاق کیسے ہیں۔ ہر امتی کے لیے چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے نبی کی ہر ادا کو دل سے قبول کرنا، اس کو اچھا ماننا یہ ضروری ہے۔ امتی ہونے کے لحاظ سے یا حضور کے نبی ہونے کے لحاظ سے نہیں پوچھا جا رہا تھا، بلکہ ایک بیوی سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کے خاوند کے اخلاق آپ کے ساتھ کیسے ہیں، حضور کے اخلاق کیسے ہیں۔ تو اب سید عائشہ صدیقہ کا جواب سنیے۔ فرمایا جاؤ اللہ کا قرآن پڑھو، سارا کا سارا قرآن حضور کا حسن اخلاق ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی ان اداؤں کو اپنانا چاہیے۔ میلاد مصطفیٰ کے اندر آ کر پیغام مصطفیٰ لے کر جاؤ، اپنے گھروں کا ماحول ایسا بناؤ۔ تو اب سید عائشہ صدیقہ نے حضور کا رستہ روکا۔ آقا کریم علیہ السلام